I would love to, come to Kashmir, and I've worked on Kashmir in the sense of that when I was writing my book on Sufism, so I came and, went to a lot of the dargahs there, and then I wrote about them. So that is something I can talk about, like about the Sufi culture. But again, Kashmir के बारे में कश्मीरी ही करें, सबसे ज्यादा अच्छा वही रहेगा. We can only look after and preserve a heritage if we have a sense of ownership کہ یہ ہمارا ہے, یہ ہماری وراثت ہے, اسے ہمیں اس کی دیکھ بھال ہمیں کرنی ہے. See, if it is a ASI protected monument, then it has to be done only by the government. Nobody can do it. But there are many unprotected monuments which have been encroached. That is up to us to look after them. ناظرین آداب، آپ دیکھ رہے ہیں جی کے پوڈ کاسٹ اور میں ہوں آپ کی میزبان شکیلا کمال. ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی معروف و معزز شخصیت جڑی ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. وہ ایک مشہور مصنفہ ہے، ہسٹورین ہے اور ایک کلچرل کنزرویشنسٹ بھی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا صفی صاحبہ، جنہیں ہم سب محبت سے رانا آپا کے نام سے بھی جانتے ہیں. میم، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے ساتھ. بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے، اور سب کو میرا سلام جو کشمیر میں دیکھ رہے ہیں اور جو باقی سب جگہ دیکھ رہے ہیں. میرے لیے بھی بہت ہی اعزاز کا وہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ جڑی ہوں. میم، ایک کافی مشہور شعر ہے جو اکثر وادی کشمیر کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اگر فردوس بروئے زمیں است ہمی استو ہمی استو ہمی است. لیکن اس کے روٹس کیا ہے، اس کے اوریجنس کیا ہے؟ پلیز سپیل دس سیکرٹ. تو یہ شعر جو ہے نا، زیادہ تر لوگوں کے دماغ میں یہی ہے کہ کشمیر کے لیے کہا گیا ہے، اور کشمیر ہے اتنا خوبصورت کہ اس کے لیے کہا جا سکتا تھا، لیکن اس کے لیے کہا نہیں گیا ہے. کیونکہ جو عام فہم جب جو لوگ کو لگتا ہے کہ یہ جہانگیر نے کہا تھا جب وہ کشمیر گئے تھے، لیکن جہانگیر نے اپنی تزک میں جو ان کے میموائرز ہیں اس میں بہت ڈیٹیل میں لکھا ہے کہ انہوں نے جو بھی کچھ کہا، جو بھی کچھ دیکھا سنا، اس میں ہم کو اس کا کہیں پہ بھی وہ نہیں ملتا ہے، اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا ہے اس شعر کا. پھر دوسرے جو کہا جاتا ہے کہ یہ شعر حضرت امیر خسرو نے کہا، لیکن جو فارسی کے اسکالرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کے فارسی کے شعر ہیں تو پوری غزلیں ہیں، اسٹینڈ الون شعر نہیں ہے، اور یہ ایک اسٹینڈ الون ہے کہ ان کی کسی دیوان میں ہم کو ان کا فارسی کا یہ کوئی غزل نہیں ملتی جس میں ان کا یہ شعر لکھا ہوا ہوئے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اتنے پائے کا بھی نہیں ہے کہ حضرت امیر خسرو جیسا جو انسان اتنے خوبصورت شعر کہتا تھا کہ ایسا کچھ اس شعر میں ایسا کچھ ہے نہیں کہ انہوں نے مطلب لگے کہ ان کو ایٹریبیوٹ کیا جائے. ان کو ایٹریبیوٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب نوسپر میں بہت تعریف کری ہے ہندوستان کے کلائمیٹ کی اور سب کی، تو اس لیے لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید انہوں نے کہا ہوگا. جو میری ریسرچ تھی، جو میں نے اپنی کتاب شاہ جہان آباد کے لیے جو ریسرچ کی، تو اس میں مجھے پتا لگا کہ یہ شعر جو ہے یہ لکھا ہوا ہے دیوان خاص میں، لال قلعے کا جو دیوان خاص ہے اس میں لکھا ہوا ہے. اور پھر یہ ایک کتاب ہے دا ایلیومن ٹوم، ان کی لکھی ہوئی ہے بیگلی کی اینڈ ضیاء الدین دسائی. اس میں یہ ذکر ملتا ہے ہم کو کہ جب لال قلعے میں یہ جلوہ افروز ہوئے ہیں شاہ جہاں، بادشاہ شاہ جہاں، تو انہوں نے وہاں دربار کیا، ایک دربار انہوں نے دیوان خاص میں بھی کیا، اور انہوں نے سب سے کہا کہ تم اس کی تاریخ میں کچھ لکھو. تو یہ جو ہے نا، یہ ہم کو ایک سب سے بڑا ثبوت ملتا ہے کہ اس کی لال قلعے کی تعریف کی گئی تھی. اچھا، لال قلعہ جو تھا وہ بنایا ہی گیا ہے پیراڈیسیکل تھیم پہ، مطلب اس میں نہر بہشت ہے، وہ آکٹاگن شیپ ہے، تو بالکل جنت کا جو وہ ایک پیراڈیسیکل اسکیم ہوتا ہے نا، جس میں وہ ہر چیز جو ہے اس حساب سے بنتی ہے کہ جس حساب سے جنت میں چیزیں بنی ہوئی ہیں، تو بالکل اسی ڈیزائن کے اوپر لال قلعہ بنا ہوا ہے. مسمم دادی ہے اس کا آرکیٹیکچر، آکٹاگن ہے، اس میں ایک نہر بہشت ہے جو پورے قلعے میں بہتی تھی. اب تو ہم لوگ اس وقت جب لال قلعے کو دیکھتے ہیں نا، تو ہم اس کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی 1857 کے بعد، تو اس میں کچھ بھی نہیں بچا. لیکن اپنے زمانے کا ایک یہ جنت کا ٹکڑا تھا. تو یہ، اور جو دیوان خاص ہے جہاں پہ وہ تخت طاؤس رکھا ہوا تھا، تخت طاؤس اب تو بچا نہیں لیکن جب تو تھا، تو آپ یہ سوچئے کہ تخت طاؤس کے اوپر بیٹھے ہیں، چاروں طرف سفید مرمر کا سنگ مرمر کا جو ہے وہ بنا ہوا ہے دیوان خاص، اس کے اوپر پورا پیٹرا ڈیورا کیا ہوا ہے، انلے ورک
किया हुआ है, सोने से गिल्डिंग की हुई है, छत जो है वो चांदी की है, उसमें उस वक्त जब वो शम्मा जली होगी और नीचे से नहरें बह रहा होगा, तो उस वक्त बिल्कुल ही जन्नत का एक वो होगा, मतलब एहसास होगा। और फिर इस वक्त किसी ने ये अगर शेर कहा हो तो कोई मतलब ताज्जुब की बात नहीं है। और फिर बाद में जब मैंने और रिसर्च की तो मुझे एक दो किताबों में ये मिला, खासतौर से उनकी मौलवी बशीरुद्दीन अहमद हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है 1919 में, वाक़यात दारुल हुकूमत दिल्ली, उसमें उन्होंने 3 वॉल्यूम की किताब है, बहुत काफी डिटेल्ड उनकी स्टडी है दिल्ली और दिल्ली के बारे में। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि ये सादुल्ला खान ने लिखा था। तो उसके बाद फिर मैंने सादुल्ला खान को रिसर्च किया, तो सादुल्ला खान जो थे वो वजीर थे शाहजहां के। और फिर वही किताब जो है डेस्मंड बेगली एंड देसाई की द एलिमेंट रूम, उसमें मिलता है कि सादुल्ला खान जो थे वो दूसरे शख्स थे अबुल फजल के बाद जिनको टाइटल मिला था अल्लामी। तो अल्लामी सादुल्ला खान थे, बहुत बड़े वो थे, स्कॉलर थे, पोएट थे। और लाल किले के अंदर जो बैठक है, जो वो है, जो महल सरा एरिया है जहाँ पे इनका ख्वाबगाह था और सब था, वहां पे 2-3 जगह पे हमको इनके फारसी के अशार मिलते हैं सादुल्ला खान के, जिसमें उन्होंने पूरी तामीर का जिक्र किया है, वर्स, पर्शियन वर्स। तो इसलिए अगर आप इस लॉजिकल उससे देखिए तो ये लगता है कि ये उसी के लिए कहा गया था, लाल किले के लिए कहा गया था। और मेरे हिसाब से सादुल्ला खान नहीं कहा होगा, क्योंकि बाकी जगह सादुल्ला खान वाज इन चार्ज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेड फोर्ट आल्सो, सो ही वुड हैव नोन इट वेरी इंटीमेटली। एंड अगर वो और जगह उसकी तारीफ लिख रहे हैं फारसी में, तो फिर यहाँ पर भी क्यों नहीं, क्योंकि हमें और कहीं इसका कुछ मिलता नहीं है, कोई भी सोर्स नहीं मिलती कि ये कहीं और के लिए कहा गया हो, या जहांगीर की तो खैर बिल्कुल भी नहीं है। फिर एक दफे मुझसे किसी ने कहा कि ये शालीमार बाग का जो वो काला पेविलियन है उसमें लिखा हुआ है, तो मैं जाके 3-4 घंटे वहां पे भी एक एक चीज ढूंढी, वहां पे भी हमें कहीं मिला नहीं। तो हमें कहीं इसकी सोर्स मिलती नहीं है, लिखा ये सिर्फ लाल किले पे है और कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो इसलिए मेरा मतलब मैंने ये कंक्लूड किया कि ये लाल किले के लिए कहा गया होगा। लेकिन मैं ये देखिए ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर हम कभी कोई चीज कंक्लूसिवली इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हमको कंटेम्परेरी सोर्स में मैं वो कंटेम्परेरी सोर्स में ये मिल रहा है कि शाहजहां ने कहा कि इसकी तारीफ करो। अब तारीफ में क्या लिखा गया और वो कहाँ इंस्क्राइब हुआ वो हमको नहीं मिलता, तो इसलिए इट कैन नॉट बी 100%, आई कैन नॉट बी 100% श्योर, बट दिस इज द कंक्लूजन आई हैव ड्रॉन फ्रॉम ऑल द एविडेंस दैट आई हैव स्टडीड। ओके मैम, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि जो आजकल हिस्ट्री डिजिटलाइज हो चुकी है, हिस्ट्री को पढ़ने के लिए या मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए वी हैव हिस्ट्री एप्स एट आवर फिंगर टिप्स। सम ऑफ देम आर लाइक ऑग ट्रैवलर है हमारे पास, या हॉप ट्रैवलर है, कुछ ऐसे एप्स हैं जो आपको 3D व्यू देते हैं सब मॉन्यूमेंट्स का। तो आपको लगता है दैट इट इज हेल्पिंग आवर यूथ इन बीइंग एनकरेज टुवर्ड्स लर्निंग देयर पास्ट हिस्ट्री ऑफ द बायगॉन एज? You know, these apps are actually very good because the more you familiarize yourself with monuments, the more you start liking them or like owning them. और हमको इस वक्त we need to own our heritage because we can only look after and preserve our heritage if we have a sense of ownership कि ये हमारा है, ये हमारी विरासत है, इसे हमें इसकी देखभाल हमें करनी है. So yes, these apps, I hope more and more people access these apps. And और दूसरी ये कि we need to be very careful as far as digital and like online platforms are concerned कि जो हम देख रहे हैं, so we are reading so history as per sources. Yes, it has to be factual. Yes, based on primary and secondary sources, not on hearsay. मैम, कश्मीर ये एक हब है पुराने हिस्टोरिकल साइट्स का या मॉन्यूमेंट्स का, लेकिन अक्सर कुछ ऐसे साइट्स हैं या मॉन्यूमेंट्स हैं जो काफ़ी अनमेंटेन्ड रह जाती हैं। तो आपकी तरफ से क्या कुछ ऐसे की मेजर्स हैं जिससे वी शुड हेल्प देम रिवाइव देम बैक टू देयर ग्लोरी जो थी उन मॉन्यूमेंट्स के पहले? See, the only way I know and the way what I do is that I keep talking about monuments, we keep talking about its history, about its impact on the life of the people around in the past and in the present. So that is all I can do and hope that people will look after them. Because as I said, now if we raise consciousness about the monument, then people will start owning it. मैम, कुछ ऐसे मेजर्स आपसे जानना चाहेंगे जो एसेंशियल है इन रिवाइविंग द लॉस्ट मॉन्यूमेंट्स, जो उनकी अभी हालत दे आर इन अ शैटर्ड
some of the monuments are completely shattered, they are very unmaintained here in Kashmir as well. تو کیا کچھ ایسے کی میجرز ہونے چاہیے یا لینے چاہیے لوگوں کو یا گورنمنٹ کو ٹو مینٹین them back؟ See, if it is a ASI protected monument, then it has to be done only by the government. Nobody can do it. But there are many unprotected monuments which have been encroached. That is up to us to look after them. اوکے میم، فورگوٹن ہسٹریز کی اگر آپ بات کریں تو پرانی دلی کے حوالے سے آپ نے کافی زیادہ کام کیا، یو ویری مچ. پرانی دلی میں آپ کو پتا ہوگا ایک فیملی تھی، دا جنگ فیملی، who owned that 5-star guest house. کین یو، جو ایسے کئی اور بھی فیملیز ہیں یا کچھ ایسی ہماری پرانی بائی گون ہسٹری پیسز ہیں، آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جو ہمارا یوتھ ہے should be actively encouraged to know more about these things, and how should you help them in helping them preserve such pieces جو اب ہمارے پاس موجود نہیں ہیں؟ See, in Delhi, there are a lot of heritage walks being conducted. There are a lot of बैठक्स भी conducted. So दिल्ली में तो बहुत सारी consciousness, काफी लोगों को मतलब awareness और consciousness है और किया भी जा रहा है. तो इसलिए जैसे आज शाम को एक दस्तरखान है, रमजान का दस्तरखान है जहां नुमा, उसके लिए मैं जा रही हूँ शाम को पुरानी दिल्ली में. तो जहां हम लोग जो है उसमें मैं भी एक हिस्सा हूँ उसका, कि हम लोग वहाँ बात करेंगे कि पुराने जमाने में कैसे पुरानी डिशेस के बारे में, जैसे हम लोग वहाँ पे मुतंजन शब्द ये सब का वो इंतजाम किया गया है. तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दीज डिशेस, द हेरिटेज, द वे इफ्तार कैसे होता है. सो Participating, do you think that the youth yes, so should that's be more encouraged? हाँ. So we do a lot of this in Delhi. Delhi has no dearth of people working in the field of heritage. There are so many groups Yes. which are conducting walks. So दिल्ली में तो काफी काम हो रहा है. میم، ہیریٹیج واکس کی آپ نے بات کی. وین آر یو پلاننگ ٹو کنڈکٹ سم آف دا بیوٹیفل ہیریٹیج واکس ٹو کشمیر؟ بیکاز ہیئر آلسو وی ہیو لاٹس آف ہیریٹیج مونومنٹس which need to be known. I think کشمیر میں تو you already have many people who are doing walks. میری کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے کشمیر میں. میں آ کے کشمیر پہ کام کروں. میرا تو جو کام ہے مطلب میں اگر کشمیر آؤں گی لائک I came a few years ago, تو مجھے تو وہیں پہ لوگ جیسے آپ کے وہ ہیں سمیر حکیم حمدانی وہ ہیں, and then کیا کہتے ہیں مہران ہے, تو they gave me walks out there. So میری کوئی ایسی حیثیت نہیں کہ میں آ کے کشمیر میں کسی کو واک کرا سکوں, because I have not studied Kashmir, but I would love to come to Kashmir. And I've worked on Kashmir in the sense of that when I was writing my book on Sufism, so I came and went to a lot of the dargahs there, and then I wrote about them. So that is something I can talk about, like about the Sufi culture. But again, Kashmir کے بارے میں کشمیری ہی کریں, سب سے زیادہ اچھا وہی رہے گا. میم، پرانی دلی کے حوالے سے کون سی ایسی وٹ از دا بیسٹ پارٹ آف اولڈ دہلی، آئی مسٹ آسک یو، وچ یو ہیو ڈسکورڈ، اور جو بالکل کافی زیادہ لاس تھا، جو آپ نے تھرو ہسٹری ابھارا ہو؟ مطلب اس کی جو ہسٹری ہے, کیونکہ کافی کچھ لوگ چیزیں بھول گئے تھے دلی کے بارے میں, جو میں نے اپنی کتابوں کے تھرو کیا ہے. اور پرانی دلی میں بھی دیر آر لاٹ آف پیپل ہو آر ورکنگ, جو لوکل وہاں کے لوگ ہیں وہ لوگ کام کر رہے ہیں. تو وہاں پہ ایک شاہ ولی اللہ لائبریری ہے, ایک مسلم ویلفیئر ایسوسیشن ہے, سب دے آر ڈوئنگ اے لاٹ آف ورک دیر. سو آئی ایم ویری ہیپی ٹو I ہیلپ وتھ also اینی آف heard دیم. that there always that candlelight mehfil Betak takes place for the literature. I think in that Galib ki Haveli, if I'm not wrong. ہاں وہ بھی چلتی ہے. ان کی جب سالگرہ ہوتی ہے, یوم پیدائش ہوتی ہے, اس میں بہت ساری فنکشن رہتے ہیں. انفیکٹ آئی ڈیڈ اے واک آن دیٹ آلسو. سو یہ سب چیزیں چل رہی ہیں دلی میں, تو بہت کچھ چل رہا ہے. We want you to come to Kashmir for heritage walks also now. That's also I would love to be a part of. Thank you so much, تھینک یو. ma'am, for giving me the تھینک podcast. یو. Precious. تھینک یو. تھینک یو.